اندازہ ہو گیا خواہش کے ٹوٹنے سے، تکلیف کے آنے سے، ان باتوں سے آپ کو اندازہ کیا ہو گیا کہ یہاں ٹھہرنا مشکل ہی ہے۔ جب یہ محسوس ہو کہ ٹھہرنا مشکل ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام تو کرنا ہے آپ نے، تو جانے سے پہلے جو کام آپ غافل تھے اب آپ بیدار ہو جاؤ، آپ کا کام شروع کر دو۔ جو آپ نے بچپن سے وعدے کیے ہوئے اپنی ذات کے ساتھ ان کو شروع کر دیا جائے، نیکی کے ساتھ اس کو شروع کر دیا جائے، اور وہ زمانے پھر لوٹ آئیں گے جب آپ کی زبان صاف ہو جائے گی اور آپ کی دعا مستجاب ہو جائے گی اور آپ کا دل آباد ہو جائے گا اور آپ کی آنکھ پرنم ہو جائے گی اور آپ کی پیشانی سجدوں سے منور ہو جائے گی۔ وہ دن بس آئے گا، اس دن کو بلانا ہے اور کرنا ہی کچھ نہیں ہے، باقی کوئی ڈرامہ ٹوئی نہیں کرنی، سیدھا سا جب وہ دن تکلیف کے ذریعے آ گیا سبحان اللہ اب آ گیا، اب آپ بیدار ہو جاؤ، جھاگ پڑو اور دعاؤں اپنی لے چلو اس کی بارگاہ میں۔ اب تو بات سمجھ آ رہی نا؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیاوی آرزوئیں بھی دو قسم کی ہیں، دنیاوی آرزو مجبوری بن کے گمراہی کے بازار میں نکل جاتی ہے اور دنیاوی آرزو مجبوری بن کے دربار کے ساتھ چل جاتی ہے۔ تو وہ آرزوئیں جو ہے نا اگر ادھر کو رخ کر گئی ہیں تو مبارک ہے، نیکی ہے کہ دعاؤں کی شکل اختیار کر رہی ہیں، تو شکر کرو کہ تمہاری تکلیفیں دعا بن گئیں۔ دعا کا معنی کہ اللہ کی طرف مائل ہو گیا کہ ہم تیری طرف آ گئے، ہم تیری طرف رجوع کر گئے اور اسی کی طرف رجوع کرنا تھا آپ نے۔ اس لیے یہ دعا جو ہے بڑی مبارک بات ہے، دعا پر ایمان، دعا پر یقین رکھنا اور دعا مانگنا اور دعا مانگتے رہنا۔ ابھی سے بات سمجھائی، دعا پر اصرار اور تکرار منع ہے کہ شرط نہیں ہے، اور مانگنے والا جو ہے وہ جو عطا فرما رہا ہے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد رکھنے والی بات دل میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں آتی جب تک وہ ایک بڑی آنے والی تکلیف نہیں ٹال جاتی۔ اس تکلیف کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرو، ایک بہت بڑی تکلیف ٹل گئی اور ہمیں وہ پتہ نہیں پتا کہ کس مہربانی سے واقع ہو گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ صدقے سے بلا ٹل گئی، اب بلا کے دھرنے والی شاید بلا وہ جتنا ٹلے، بلا کی تعریف ہی یہی ہے، صدقے سے ٹل جاتی ہے اور دوست کے آنے سے بیماری نکل جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اسی طرح تکلیف جو ہے نا یہ بہت بڑے عذاب کو ٹل جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک آدمی نے قسم کھائی ہے کہ میں بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، اس نے میرا کہنا نہیں مانا، شفا ہو گئی، بیوی نے خدمت کی، پیغمبر ہے کہ اب کیا کیا جائے، کوڑے کیسے مارے جائیں، کہ 100 تنتوں کو جھاڑو جائے گا، ہلکا سا مار دو، مندر میں گیا تمہاری شرط بھی پوری ہوگی۔ تو مدعا یہ ہے کہ تکلیف جو ہے نا یہ ایک بڑا گل کھلاتی ہے، اس لیے تکلیف کو پہچانو۔ تکلیفیں کیا ہیں؟ تکلیفیں دعوت نامے ہیں، تکلیفیں تمہاری زندگی ہیں، تکلیف احساس کی بیداری ہے، تکلیف ہی بلکہ شب بیداری ہے۔ تو اس لیے وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت سے بہتر ہے جو سلا رہی ہے۔ یہ بڑا خیال رکھو، اپنا بڑا دھیان رکھا کرو اور آپ کو خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں کرتا ہوں پھر بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تکالیف دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اندیشے دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی امیدیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے محسنوں کو آپ پر خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بزرگوں کو آپ پر گلہ نہ کرنے دے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو آپ کا ادب سکھائے اور آپ کی اولاد مؤدب ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو صالح فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو آسان بھی فرمائے، کشادہ بھی فرمائے۔ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کشادے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہی ہونا چاہیے، تو اس لیے تاکہ آپ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر سکو۔ اب کوئی اور سوال آپ بولو۔ اور صاحب آپ نے فرمایا کہ کوئی تکلیف جو اللہ تعالیٰ کی طرف لاگو کرتی ہے اسے ہم احسان کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی گناہ کبیرہ انسان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لاگو ہوتا ہے اسے احساس ہو جاتا ہے، اس گناہ کو کیا کہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اور چونکہ وہ بے پناہ معاف کرنے والا ہے انسانوں کو، اور معاف کرنے والا جب معاف کرنے پہ مائل ہوتا ہے تو انسانوں کو اپنے دروازے کا سائل بناتا ہے۔ گناہ کا ذکر توبہ کے بعد یہ گناہ ہے، اور توبہ کا معنی رجوع اللہ، راستہ مڑ جانا۔ تو جب انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ توبہ کر کے آتا ہے،
توبہ کے بعد ذکر گناہ منع ہے ایک بات، اور توبہ کی منظوری کی جو ثبوت کے طور پر پیش کی جاتے ہیں کہ یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے گناہ کبیرہ جو ہے یہ ذریعہ نیکی اس لیے نہیں ہم کہہ سکتے کہ اسی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے زمانہ۔ گناہ کبیرہ اس کو کہیں گے تو پھر یہ ایک قسم کا چیلنج ہو جائے گا کہ پھر وہ بارگاہ نے کس طرح معاف کیا۔ جب معاف ہو جائے یہ ذاتی طور پر اپنے دل میں رکھنے والی بات ہے کہ جو قوانین سماج کے لیے مرتب ہو گئے ان کی وائلیشن بیان نہیں کرنی ہے، وائلیشن نہیں ہے، یہ قدرت نے یا اسلام نے بیان کر دیا کہ یہ ہے گناہ، اس کو یہ سزا ہوتی ہے، آپ اتر رکھو۔ آپ اگر سزا کی طرف جا رہے تھے، جگلخت آپ نے پکارا، کوئی نیکی آپ کی پتہ نہیں کتنی نیکی کام آ گئی، تو نیکی گناہ پر حاوی ہو سکتی ہے، اور دعا جو ہے یہ ابتلا پر حاوی ہو سکتی ہے، اور اس کا فضل جو ہے اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے، اور یہ جو شفاعت ہے یہ انصاف پر حاوی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے دل میں یہ رکھو کہ اللہ کریم کے بڑے احسانات ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ایک ماں آپ کی دعا کرنے والی ہو ادھر سے کہ میرا بیٹا کسی ابتلا سے نہ گزرے، اور ماں باپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ میری ضروریت ہی میری اولاد کو رحم فرما۔ اس لیے ماں باپ کی دعاؤں کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ ماں باپ سے مراد ہے کہ سارے قبیلہ اولاد آپ شامل ہوں ان کی، اس لیے سب لوگ دعا کرتے آئے ہیں، اور آپ کے آنے والے بچے بھی دعا کریں گے کہ ہمارے والدین کو بخش دو جہاں جس حال میں ہیں۔ اس لیے گناہ جو ہے یہ اس کی بارگاہ سے ایک قسم کا انکار ہے۔ انکار اگر بندہ کرے تو اس کو توبہ کا دروازہ ہے۔ توبہ بنی اس لیے ہے کہ گناہ کے لیے توبہ کر لی جائے۔ ایک واحد ذات جسے ابلیس کہا گیا ہے، ابلیس کہتے ہیں اس کو ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ سبحان اللہ، ابلیس کا معنی یہی ہے، لفظ گرامر کا معنی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اسی کو ابلیس کہتے ہیں۔ تو وہ آدمی جس کو رحمت سے مایوس ہو جائے وہ ابلیس ہے۔ اور مسلمانوں میں کون مطلب آدمی جو ہے، یہ انسانوں میں کون ایسا آدمی ہے جو دروازہ توبہ کا بند سمجھتا ہے، یا جو دعا کبھی اس کے قریب نہیں جاتا، دعاؤں پر جس کا فیض نہیں ہے وہ اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم تمہارے سامنے پیش کر سکیں، کہ ہمارے تیرا فضل ہے جو ہمیں مہربانی فرما دے، یعنی کہ بنانے والے ہمیں پھر سے تازہ دم بنا دے، وہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو باقی محاسبہ نہیں ہوتا دعا توبہ کے بعد، توبہ بھی ایک دعا ہے، دعا بھی ایک توبہ ہے، کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ اب میرے گناہوں کا آپ نے کیا احتساب کرنا ہے، ہم اپنی دعاؤں میں ہم واسطہ دیتے ہیں آپ کو، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ مہربانی فرماؤ۔ اللہ کریم کے عام طور پر دو ہی ایک طریقے ہیں قدرت کے، جیسے سنت اللہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں عذاب آتا ہے، اور ایک سنت یہ ہے کہ جہاں گناہ بہت زیادہ ہو وہاں رحمت آتی ہے، بلکہ رحمت للعالمین آتے ہیں۔ جب ابھی آپ تاریخ بیان کر رہے تھے کہ اسلام سے پہلے بڑا برا حال تھا، میں کہتا ہوں اتنا برا حال آپ نے بیان کیا کہ اب اس معاشرے کو تباہ ہو جانا چاہیے، اور ساتھ کہتے ہیں اتنا برا حال تھا کہ اللہ نے پھر رحمت ہی بھیج دی۔ گویا کہ برا حال جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک قسم کی دلیل آنے کی، کہ ہم اتنے مبتلا ہو گئے اب ہمیں ہمارے عمل کے ذریعے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، اب وہ وقت آ گیا کہ اب تو ہی بچا، ہم نہیں بچا سکتے، ہماری توبہ بھی ہمیں نہیں بچا سکتی، ہمیں کوئی نیکی بھی اور اتنی نہیں کر سکتے، اب وقت بھی ہو گیا، اب ہمارے اعضاء بھی شل ہو گئے اور ہم بہت بوڑھے ہو گئے۔ میں نے اس لیے بتایا کہ اس مقام پر جب انسان پہنچتا ہے، شل ہو جاتا ہے، وہاں عبادت پر حاوی ایک چیز دیکھتا ہے، وہ اس کے اپنے آنسو ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا اس کو مطلب بارگاہ میں لے جاتی ہے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو رحم فرمائے۔ اور یہ ایک ایسا مقام آتا ہے شل ہو جانے کا، بات سنو کہ ایک آدمی کی واقعہ ہے ایسا کہ ایک آدمی ہر جگہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا، وہ بیچارہ جنگل سے جڑی بوٹیوں سے اس نے کوئی روح کافیر کا اکٹھا کیا، بوٹیوں کا روح جو راسوں کو بناتے ہیں دوائیاں وغیرہ، بڑی محنت کے بعد اس کے بعد رو رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے شیشی گری، ٹوٹ گئی، عمر کی کمائی، روئی جا رہا، گرو اپنے کو پکار رہا ہے، اپنے پیر کو، گرو کی آواز آتی ہے، کہتا ہے رو رہے ہو کیا بات ہے؟ کہتا ہے جی وہ سارا کا سارا جو میں نے روح اکٹھا کیا تھا، رس اکٹھا کیا تھا،
اور سارے کے سارا اب گر گیا، بوتل ٹوٹ گئی اور روئی جا رہا ہے، بڑا ہی گہرا روئی جا رہا ہے۔ اس کا گرو کہتا ہے، ہنس رہا ہے گرو، وہ کہتا ہے جناب گرو مہاراج میں مصیبت میں ہوں اور آپ ہمارے گرو ہو، آپ ہنس رہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ اس نے کہا تو جو چیز مانگ رہا ہے تجھے تو نہیں ملی، اور جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی۔ اس نے پوچھا گرو سے کہ تمہیں کیا مل گیا گرو مہاراج؟ کہتا مجھے تیرے آنسو ملے۔ کہتا میرے آنسو سے کیا ہوگا؟ کہتا انہی کے فیض سے تو جڑی بوٹیوں میں رس ہوتا ہے۔ تو رس جو ہے وہ لینا اور ہے، رس دینا اور ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو تجھے قریب کر دیتی ہے، اور اسی کے دم سے سارا نظام قائم ہے۔ اس لیے یہ بڑا ہی حساب رکھنا چاہیے کہ تیرے آنسو جو ہیں اور وہ بڑے ہی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بدلے میں وہ فضل فرمائے۔ ایک مقام ہے، اس کے اور بھی لوگوں نے بڑی بڑی وضاحتیں کی ہیں۔ شاعر شعر ہے اس کا، ولی کا شاعر، ولی جنت کی قیمت ایک آنسو ہے خدا جانے، مگر اس آنکھ سے نکلے جو پنہا ہے تیرے دل میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا راز ہے اس کائنات میں، یہ راز ہے کہ جہاں کوئی چیز نہیں کام آتی وہاں تو یہ تیرے آنسو لے جاتے ہیں، اور اس کا سفر نہیں رکتا، یہ سیدھا بارگاہ میں بات جاتی ہے، بارگاہ سمدیت میں۔ تو اس لیے اپنے اجازہ لینا چاہیے کہ کہیں آپ کے آنسو خشک تو نہیں ہو گئے، اور ان کو زندہ رکھا کرو، اور بس آپ اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے نا اس کی آنکھ پر نام کر دیتا ہے، اور اللہ خود ہی شاہ فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں یضحکوا قلیلا ویبکوا کثیرا، ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ وہ ہونا ابتلاء ہی ہے، روتے زیادہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میرے بندے ہیں وہ۔ تو اللہ کے بندے جو ہے نا وہ روتے ہی چل جاتے ہیں، مل کے رونا تو رو کے ملنا، تو چلتے چلے جانا۔ تو یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں گناہ نہ گناہ رہتا ہے اور نہ کوئی نیکی رہتی ہے، اور انسان تقرب میں موجود ہوتا ہے، اور اسی وقت جب کبھی وصال ہوا، لوگوں کو کسی دیدار ہوا، تو اس وقت آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے کسی ذات کے قریب آنے کی، جس کو رکت کہتے ہیں، جس کو آپ کچھ کہتے ہیں۔ تنہائیوں میں بیٹھا کرو، غور کیا کرو، پکارا کرو، اس لیے وہ گناہ نہیں رہتا جس پہ توبہ کر دی جائے، اور توبہ کے بعد اس کو اصرار نہ کیا جائے، بس مہربانی ہوگی۔ مہربانی کرنے والا ہے وہ، مہربانی کرتا رہتا ہے۔ ایک اور آپ کو آنسو کی بات بتاؤں کہ ایک درویش کے پاس اس کا مرید آیا۔ درویش بزرگ کی عمر 120 سال تھی، اور بزرگ بہت بزرگ باشرہ، اور جو ان کا مرید ان کے پاس آیا رو رہا تھا، کہتے سرکار کتنے سالوں سے میں ایک التجا کر رہا ہوں اور میری آپ نے کسی نے نہیں سنی، ہر سال میں اپلائی کرتا ہوں، ہر سال میرا نمبر نہیں آتا ہے حج کے لیے، تو میں کہیں نامقبول تو نہیں ہوا، نامنظور تو نہیں ہو گیا، اور روئی جائے چیخی جائے چلائی جائے۔ پیر صاحب سنتے رہے، بزرگ تھے۔ اس کے کہا، پیر صاحب نے کہا جیسا ان کا طریقہ تھا، رواج مسنون، کہتے سب لوگ دعا کرو بھائی اس کے لیے کہ یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس کو حج کی موقع نہ دینا۔ دعا ہو رہی ہے، وہ بندہ سٹ پٹایا، چیخا چلایا، وجود پھٹ گیا، تو کپڑے پھٹ گئے۔ تو کہ آپ نے یہ کیا غضب کیا، تو نے یہ کیا غضب کیا؟ پیر صاحب کہنے لگے بات یہ ہے، یہ جو تو رو رہا ہے نا، پھر ایک بات یہ کہتے ہو میں نے 14 حج کیے ہیں، تو 14 حج کا ثواب لے لے تو یہ آنسو مجھے دے دے۔ جو تیرے آنسو میں جو شوق ہے یہ حج پر حاوی ہے، یعنی کہ یہ حج اس کے سامنے کہاں ٹھہرتا ہے، اور یہ ایک بڑا مقام ہے۔ شدت جذبات جو ہے یہ تو حج سے جا نہیں ٹھہرتا، تو جن لوگوں کو یہ عطا ہو جائے وہاں کہاں مطلب حاجی کا مقام، حاجی کے قدم آ کر ٹھہرتے ہیں۔ حاجی تو ایک بےکیف وادی سے گزر جاتا ہے، اور جو فقیر گزرتا ہے وہ باقاعدہ ہے ہما حال خلقت کو جاندی گول ہے، ہر دم فرید کول ہے، جس کی وہ تلاش کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ ساتھ کیسے ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے نا وہ آنسو والی رہتی ہے، جب تک تیری آنکھ میں آنسو ہے سمجھو کہ اس کا آنا جانا ہے، اور وہ پھیرا لگاتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھ کو زندہ رکھو،
اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے تو گناہ کا ذکر جو ہے نا اور کوئی ذکر نہیں ہے، رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہیں ہے، اور گناہ پر تکرار کرنا جو ہے نا یہ بدبختی ہے، گناہ سنا تو کوئی نہیں ہے۔ گناہ ایک ہی کام کرتا ہے، دعا سے دور، میں نے پہلے بتایا دعا سے دور لے جاتا ہے۔ اگر دعا پر اعتماد قائم ہو جائے تو وہ آپ کو وہ رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے سے نہ دیکھا کرو، رحمت کے حوالے سے سفر کیا کرو۔ بلکہ فقیر بھی کہتے ہیں کہ اللہ میں نے توبہ کی گناہوں سے، اور پھر جوش میں آ کر میں عبادت سے بھی توبہ کی، پتہ نہیں تجھے منظور ہے کہ نہیں منظور، پتہ نہیں ہم کیا عبادت کرتے رہے ہیں، تو ریاکاری ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو مہربانی کر ہمیں سب بھی معاف کر دے، تو اپنی رحمت کے ساتھ چلا، عبادت سے بڑے کام نہیں آئی۔ اس لیے وہاں پر وہ عبادت نہیں جاتی ہے، وہاں پر وہ فضل لے کے جاتا ہے، اور دل والوں کی دنیا ہے وہ جو آباد رہتی ہے، اور دل سلامت ہے تو اللہ کی یاد ہے۔ یہی خانہ کعبہ ہے، اس میں سے خواہشات کے بت نکال دو، حرم آباد ہو گیا۔ بس یہی ہے، وہ حرم کے اندر جو بت تھے وہ یہی تھے، اس کے اندر جو خواہشات ہیں وہ نکلتی جائیں، بے خواہش دل ہی حرم ہے۔ اور یہ اللہ کا عرش بھی سے کہتا ہے قلب المومن، مومن کا دل جو ہے، مومن ہی کو کہا گیا کہ اس سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کے نور سے ہے، اس کا دل اللہ کا گھر ہے، اور اس کی آنکھ جو ہے اللہ کا قرب ہے۔ تو ہاتھ ہے مومن کا، گویا ہاتھ اب اللہ کا، تو یہ اس لیے کہا گیا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور مومن ہے وہی جو دنیاوی حالات سے نکلتا ہوا اور اس کے تقرب میں تلاش کرے اور اس کے مقربوں کو تلاش کرے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو قائم رکھو، اس کی یاد کے دروازے کھٹکھٹاؤ، اور وہ اب بھی کھلنے کو بےتاب ہے، اور اب بھی آپ کو پرانے مقام پاس آ جائے، تجھے تیرا مقام پرانا آ جائے گا، ایک بار پھر اس کو پکارو، ایک بار پھر اس کی طرف رجوع کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ جب مہربانی کرنے والا ہے، وہ مہربانی کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، وہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسے کام ہے مہربانی کرنا، آپ اس کی مہربانی سے مایوس نہ ہونا۔ مہربانی سے مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا۔ تیرا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے، درخشندہ ہے، کیونکہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور اللہ کی طرف جس نے ایک بار رجوع کیا پھر وہ اللہ ہی بنا ہوا ہے، چھوڑ دے تو جب ایک بار رجوع کیا چھوڑتا ہے وہ، توبہ کرو، پھر تو آپ کو پہلے سیدھے راستے بلاتا ہے، نہیں آتے ہو تو پھر ادھر سے تکلیف کی چوٹی بڑھ دیتا ہے، پھر آ جاؤ یہاں، پھر تکلیف ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، یہ کیا ہوگا، پتہ کیا ہوگا، ہمیں کیا ہوگا، اور پھر آپ کو ادھر چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں آئے کہ نہیں آئے، سیدھی آ جانا۔ اس لیے آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے اور فضل کے دروازے کھولے، اور آپ اپنے زندہ ہیں والدین تو ان کی خدمت میں سلام کیا کرو، اگر وہ رخصت ہیں ان کے مزار کی روشنائی بنایا کرو، اچھا ان کو ضرور وہاں جا کے کوئی نہ کوئی چراغ دلایا کرو، ہاں ضرور ملے جا کے سلام دعا کیا کرو، اور اپنے بزرگوں کا احترام، جہاں کوئی مزار نظر ہے جس پر گنبد ہو اس پر حاضر دے کے سلام ضرور دیا کرو کہ اس پر جو ہے نا مہربانی حضور پاک کی ہے۔ وہ نشانی ہے کہ ان لوگوں جن کے مزار پہ گنبد ہو بغیر بیٹھ کے بغیر پوچھے یہ کون کیا ہے سلام دو، اور اس جان سے گزرنا ہے، گزرنا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، تو جانے سے پہلے ایک دیکھنا ضرور ہے جلوہ، ورنہ ایک گلہ آئے گا آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا من کان اعمی فی ہذہ فہو اعمی فی الاخرہ، جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ جہاں جلوہ دیکھنا ضرور ہے تم نے، تو جلوے کی مختصر تعریف یہ ہے جلوہ تیرے آنسوؤں کا دوسرا نام ہے، سبحان اللہ، بس یہی اس کا نام ہے۔ اور اپنے بس قیمتی چیزوں کو سنبھالو اور اپنے آپ صبر لو، دوبارہ صبر لو، اور پھر وہ بات تاکہ تازہ دم واپس آئے۔ اللہ آپ سب لوگوں پر فضل کرے اور آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اللہ کے دربارے کھٹکھٹاتے رہو اور پھر آسمانوں سے جواب آتا جائے۔ اپنے آپ کی قدر پہچانو،